السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے کتاب اربعین امام نووی اور حدیث نمبر 25، صدقہ کا حقیقی مفہوم۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ، یہ صدقہ کا مفہوم، صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، صدقہ ہم صدقہ کرنا کس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو بکری دے دی، یا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہم کو خیال آتا ہے چلو بھائی صدقہ دے دو، یا کوئی بیماری ٹل جائے گی، کوئی مصیبت چل جائے گی، اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن صدقہ بہت ہی اس کے وسیع معنی ہے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی سر پہ مصیبت آ جائے جب ہی صدقہ دے، مسلمان کو صدقہ ریگولر دینا چاہیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالأجور، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے وہ تو ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں اجر و ثواب میں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ مال بھی ایک بڑی نعمت ہے، انسان اس کے ذریعے صدقہ کر کے اللہ سے اجر کماتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا، یا اللہ، یا رسول، اپنے مالوں تو صدقے کا ثواب، یعنی کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، اب وہ صدقہ کر کے ہم سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، مسلمان اس زمانے کے صحابہ کرام کو کس چیز میں مقابلہ کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، اجر و ثواب کے لیے مقابلہ کرتے تھے۔ آج ہم کس چیز میں مقابلہ کرتے ہیں؟ وہ فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، ایسا خوبصورت ہے، مجھے بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، یا فلاں کی کار ایسی ہے، یا فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو ہمیں دل میں خیال آتا بھی ہے تھوڑا، مگر کیا ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے فلاں نے اس لیے اجر و ثواب کما لیا، اتنے نیک کام کیے اور میں بھی تھوڑا سا کروں، میں پیچھے رہ گیا؟ ہمیں یہ خیال نہیں آتا نا، تو ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اسی طرح سوچتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ذریعہ نہیں بنایا ہے کہ تم اس کو صدقہ کرو، تم صدقہ کر کے اس سے اجر کماؤ؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ذریعہ بنایا ہے صدقہ کرنے کا۔ پھر آپ نے ایکسپلین کیا، ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی تسبیح کرتے ہو تو تم ایک طرح سے صدقے کا اجر و ثواب کماتے ہو۔ ٹھیک ہے، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ہم سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب دیتا ہے جیسے اس نے صدقہ کیا ہو مال کا۔ ٹھیک ہے، پھر وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، اور ہر تکبیر میں ہر بار بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، ہمیں کتنا وقت ہوتا ہے، ہم اچانک سے اگر سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ دے تو ہم کتنا صدقے سے ہمیں احساس ہو کہ آج ہم نے کوئی صدقہ نہیں کیا، تو ہم تسبیح پڑھ لے بیٹھ کے تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ ہو جائے گا۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، اور ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ اور وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، اور اچھے کام کا کسی کو حکم دینا، اچھی چیز کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے یہ ہم لوگ عام طور پر ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اٹس نن آف مائی بزنس۔ ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کوئی
گناہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے تو کرتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا بزنس صحیح ہے. لیکن یہ بھی ہمارے لیے صدقے کا موقع ہے کہ ہم کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو اچھی طرح سمجھائے کہ دیکھو بھائی نماز پڑھا کرو. کوئی نیکی کے کاموں سے جی کتراتا ہے اس کو سمجھائے، یہ ہمارے لیے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو نن آف مائی بزنس کہنے کے بجائے ہم اچھی حکمت کے طریقہ ڈھونڈے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ وہ اس برائی سے رک جائے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہے. اب بعض لوگ منع کرتے تو وہ اس طرح منع کرتے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کو سامنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت پیار سے، بہت صبر سے اور بہت استقامت سے کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی سے کرنا ہوتا ہے. وفی بضع احدکم صدقۃ، اور یہ تو دیکھیں بہت ہی یعنی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کام میں صدقہ ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ جیسے جا کے شوہر اور بیوی کا جو جنسی عمل کرتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے. تو کتنی حیرت کی بات ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یأتی احدنا شہوته ویکون له فیہا اجر، کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ہم میں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس آتا ہے، یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کی طرف آتا ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے صدقے کا، تو یعنی کہ صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ودعها فی حرام اکان علیہ وزر وَكَذَلِكَ إِذَا وَدَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے اندر نفسانی خواہش رکھی ہے نا، انسان کے اندر جنسی خواہش ایک نیچرل جذبہ ہے کہ مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اگر انسان اپنی خواہش کو جو فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حرام ذریعے اختیار کرے گا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اگر وہ حرام سے بچتا ہے اللہ کے ڈر سے اور وہ صرف اپنے شوہر اور بیوی کی حد تک اس عمل کو رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے. اللہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اجر و ثواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں اجر مل سکتا ہے. بس ہمارے اندر کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں، ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے. تو یہ حدیث کے ساتھ ہی یہ حدیث دوسری حدیث کا اس سے تعلق ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ پڑھتی ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ موجود پہ ہیں نا، بڑی خاموشی ہے، سمجھ میں آئی نا پہلی حدیث جو میں نے بتائی؟ کل سلام من الناس علیہ صدقۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، یہ پورا جملہ پڑھ لوں پہلے. کل یوم تطلع فیہ الشمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح اس کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے. کتنا صدقہ؟ اس کے ہر جوڑ کا صدقہ. انسان کو اللہ نے یہ جوڑ بھر دیے ہیں، ہماری ہڈیوں کے جڑی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں کتنی بونز ہے جو کہ آپ اپنی ہتھیلی کو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ایک اپنی حرکت دیں، ہاتھ کی مٹھی بند کریں اور کھولیں. تو یہ پاسبل کب ہوتا ہے کہ اللہ نے چھوٹے اتنے جوڑ بنائے کہ ہماری ہتھیلی بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے. اگر ہماری ہتھیلی میں کوئی جوڑ نہ ہوتی تو ہماری ہتھیلی کھلی رہ جاتی اور ہمیں امیجن کتنے مشکل ہوتا کچھ کام کرنا، ہم کچھ بھی نہ کر سکتے اگر ہماری ہتھیلی میں یہ جوڑ نہ ہوتے. تو اسی طرح اللہ نے ہمارے جسم میں یہ لچک اور یہ ڈالی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں اتنے جوڑ بنے ہوئے ہیں. تو ہر جوڑ، ہر ہمارے جسم کے ہر اعضاء جو ہے ان کا ہمیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس لیے ہم پر صدقہ واجب ہے. ٹھیک ہے، روزانہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے ہمارے اپنے جسم کے اندر، وہ
ہمیں فور گرانٹیڈ لینے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو پھر ہم جب صبح کرتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے تو ہمیں اس کا صدقہ ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی. ہم صدقہ اسی وقت سمجھتے ہیں ہمیں دینا ہے جب ہمیں کوئی کسی کو بیماری ہے تو ہم صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو صدقہ دے دیتے ہیں. نہیں، ہم نے صبح کی اور ہم ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں تو ہمارے ہر اعضاء جو اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے ہمیں اس کا شکر کے طور پر صدقہ دینا ہے. کل یومین. اچھا، تعادل قال تعادل بین الاثنین صدقۃ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ صدقہ انسان کیسے ادا کرے. دیکھیں ہم اتنا سارا صدقہ تو نہیں کرتے، اور اگر ہمارے پاس بعض لوگوں کے پاس مال ہی نہیں ہوتا اتنا کہ کرے. اگر مال اللہ نے دیا ہے تو بے شک کانشیسلی انسان کو ہر وقت صدقہ کرنا چاہیے، لیکن پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل بتایا جس سے ہم اس صدقے کو ادا کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کو انصاف کے ساتھ اس نے فیصلہ کرایا ہم نے کسی انسان نے، تو وہ اس نے صدقہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو صدقے کا اجر ملے گا. وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ. اگر ایک انسان کو اللہ نے سواری دی ہے، اس سواری کے ذریعے وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو رائڈ دے دیتا ہے اپنی سواری میں، یا اس کا سامان کا کچھ بوجھ اٹھا دیتا ہے اپنی سواری میں، تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں جب بھی ایسے کاموں کا موقع ملے تو ہمیں دل میں اللہ سے اجر کی امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں صدقہ ادا کروں. پھر والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. ایک اچھی بات کہنا. دیکھیے کوئی ڈپریس ہے، اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے ہم نے کوئی بات کہہ دی، کسی کو سلام کر دیا، کسی کی پریشانی الجھن کے لیے ہم نے کوئی حل بتا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. ٹھیک ہے. فَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. اور جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے وہ اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پھسل جانے والی چیز ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. آگے بہت سی صدقے کی باتیں آ رہی ہیں. اور اگر ہم صبح اٹھ کر دیکھیں 2 رکعت تو اشراق کی پڑھتے ہیں نا، ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا ضحیٰ کی پڑھتے ہیں صبح میں، اس سے ہماری تمام دعاؤں کا صدقہ ادا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ 2 رکعت ہم اس کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو 2 رکعت ہم صبح پڑھتے ہیں اس کے 3 اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے. فجر کے فوراً 10 منٹ کے بعد، جب سورج نکل جائے اس کے 10 منٹ کے بعد، یا صبح 10 بجے کے قریب پڑھ لیں. اچھا ماشاءاللہ. یا پھر مغرب زوال سے کچھ دیر پہلے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں اور دل میں امید رکھے اللہ سے کہ یہ ہمارے تمام جوڑوں کا صدقہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ثواب دے گا اور آپ کے صدقہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اور 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے نا انسان کو. ابھی اور بہت سی چیزیں بتائی جا رہی جس سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. یہ دوسری حدیث ہے ابو ذر غفاری کی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اچھے دل سے کھلے دل سے مسکرا کر دیکھتا ہے تو تم کو صدقہ ملتا ہے. کیونکہ کسی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے دل میں خوشی ہوتی ہے خود بخود انسان کو. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم تھوڑے اداس ہیں اور کوئی آیا بڑا مسکراتے ہوئے اچھے پیار سے مسکرا کر ہمیں دیکھا تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے.
تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ, اور تمہارا کسی کو اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ہاں بالکل, جس سے حسد اور بغض ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ایون شوہر اور بیوی میں بھی اگر ہم دل میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے ناراضگی کچھ ہوتی ہے, ایسے میں ہم ناراضگی کو دل سے نکال کر مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے ہیں, تو یہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور ہمیں انشاءاللہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا. پھر کسی اچھے نیک کام کا حکم دینا, برائی سے روکنا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي الْأَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ, اگر کوئی راستہ بھول گیا ہو اس کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ بِالرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ, کوئی اندھا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک کراس کر دے, اس کو اس سے منزل تک پہنچا دے, تو یہ بھی صدقہ ہے. وَإِمَاطَتُكَ كَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ, اور تمہارا راستے سے ہٹانا پتھر کا, کانٹے کا اور ہڈی کا, یہ بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ بَلْوِكَ فِي بَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ, اگر کنویں سے ایک انسان پانی نکال رہا ہے, اس کے پاس ڈول ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سادہ برتن ہے, تو اپنے ڈول سے اس کی برتن میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے. اور اس سے ہم بہت سے معنی نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کنواں ہو جبھی ہم یہ اجر حاصل کر لیں. اللہ نے ہمیں کوئی بھی ایسی ضرورت کی چیز دی ہے جو کہ جس کے ذریعے ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, تو ہمارے لیے صدقہ ہوگا انشاءاللہ. پھر نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, انسان کما کر لاتا ہے, اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے, تو اس کے لیے اہل و عیال کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اسی طرح اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے, اگر دوسرا انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, چاہے نفل نماز پڑھ لے, ایک انسان فرض پڑھ رہا ہے لیکن اکیلا ہے, دوسرے انسان نے فرض پڑھ لی ہو جماعت کے ساتھ, لیکن اب وہاں بیٹھا ہے, تو وہ اس کے ساتھ جوائن کر لے اور جماعت کر لے, تو دونوں کو جماعت کا ثواب ملے گا, اور جماعت میں جس نے آ کر جوائن کیا اس کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے حدیث ہے کہ ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی یہ جو اس نمازی کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس عمل سے اس پر صدقہ کرے. تو گویا جس شخص نے آ کر نمازی کو اکیلے نمازی کے ساتھ جماعت جوائن کر لی, گویا اس نے اس کے لیے صدقہ کر دیا, اور اس کو صدقے کا اجر و ثواب مل گیا. اور تمہارا اپنی زائد سے ضرورت خوراک سے کسی کمزور کی مدد کرنا صدقہ ہے. اب یہ زائد سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نعمتیں مختلف لوگوں کو مختلف دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں کوئی بھی نعمت اتنی زیادہ دی ہے جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہے, تو ہم اس سے کسی ضرورت مند جس کو اللہ نے کم دیا ہے اس کی مدد کریں گے تو صدقہ ہے. ٹھیک ہے, جو سب اپنے مقصود مدعا بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو. اب کسی انسان کو کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پر اس کو اپنی بات واضح طور پر بتانی ہے, مگر اس شخص کو اچھی طرح سے بولنا نہیں آتا, اپنے معاملے کو سمجھانا نہیں آتا, مگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, تو آپ اس کی مدد کر دیں, اس کے معاملے کو واضح طور پر بیان کر دیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے. دیکھیں ہم مسلمان, کتنے مسلمان ہمارے آس پاس سے گزر جاتے ہیں, مگر ہم ان کو سلام نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے. لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم کسی کو جانو یا نہ جانو, اگر وہ مسلمان ہے تو سلام کرو, اور سلام کرنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, اتنے نیکی کے موقع ہیں جو ہمیں حاصل ہیں مگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آج ایسے ہو گیا ہمارا معاملہ کہ ہم اگر کسی محفل میں جائیں تو ہم صرف ان کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں, اور جن کو نہیں جانتے تو ان کو ہم سلام بھی نہیں کرتے, اور اگر ہم جا کر سلام کریں بھی تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ شخص مجھے جانتا ہے, نہیں میں بھول. وہ پریشان ہوتے ہیں کہ
اس نے آ کر سلام کیا تو شاید وہ مجھے جانتے ہیں اور میں بھول گیا ہوں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو جانے یا نہ جانے سلام کرنا، مسلمان کو سلام کرنا سستا ہے۔ پھر اپنے انسان اپنے مال سے اپنے خود کو اپنا کھانا کھاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بھی سستا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر حلال رزق سے کما کر انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے تو بھی حالانکہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ کین یو امیجن کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس حد تک جو ثواب دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم کچھ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کا ثواب دے دے۔ ہاں بس ہماری نیت ہونی چاہیے نا، کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ پھر یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ اگر جو شخص کاشتکاری کرے، ٹھیک ہے، کوئی درخت اگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پھلدار درخت ہے، ہم نے اپنے بیک یارڈ میں ہی اگا لیا ہو یا کسی نے اپنا کھیت بنایا ہو، اگایا ہو کسی کسان نے، اب اس کھیتی سے جو کچھ اگتا ہے اس میں سے اگر جو بھی انسان کچھ کھاتا ہے اس اگانے والے کو اس کا جو ثواب ملتا ہے۔ امیجن ماشاء اللہ اس نے تو اپنی روزی کمانے کے لیے کمایا کے لیے کاشتکاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کھیتی سے جو بھی کھائے گا، یہاں تک کہ اس سے کوئی چوری کر کے کھا لے گا تو بھی اس کاشتکار کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس میں سے کوئی درندے آ کے کھا لیں گے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اس میں سے کوئی پرندے کھا لیں گے وہ بھی ثواب ملے گا، اور اس نے اس کا اگانے میں جو بھی تکلیف اٹھائی ہوگی اس کا بھی اس کو صدقہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کاشتکاری کا جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ بہت اجر و ثواب والا رزق کا ذریعہ ہے کہ جو انسان اناج اگاتا ہے اس کا صدقہ جاری رہتا ہے۔ ہاں بشرطے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے خود بھی، اور وہ اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو پھر چاہے وہ اپنی روزی کمانے کے لیے سب کام کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب ملے گا۔ پھر جو شخص ویران اور بنجر زمین کو آباد کرے گا اس سے اجر ملے گا۔ دیکھیے بعض زمینیں ایسی پڑی ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، خیر اب تو ہم ایسی ہر زمین خریدنی پڑتی ہے یا ورنہ ہماری نہیں ہوتی، لیکن کوئی بیکار زمین پڑی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جا کے انسان کچھ ایسے درخت لگا دے جس سے سائے دار درخت ہے، کسی کو فائدہ ہو، یا کچھ فروٹ والے درخت لگا دے تو یہ اس زمین کو اس نے آباد کیا اگر تو وہ اس کو صدقہ ہوگا اس کے لیے۔ جو خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، خادم کو کھلاؤ، وہ سب صدقہ ہے۔ پھر مسلمان کے ہر نماز میں صدقے کا ثواب ہے، مسلمان کے روزے کا بھی صدقے کا ثواب ہے، مسلمان کو حج کرنے کا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ سب سے بڑا صدقہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان اللہ کو یاد کرے تو یہ مسلسل صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سبحان اللہ یہ بہت ہی سوچنے والی حدیث ہے، اور بہت زیادہ ہمیں اصل اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ کبھی بھولے نہ کہ میرا مالک کون ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہمیں یاد رہے گا پھر اس مالک کا دل میں احساس رکھ کے ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارے لیے صدقہ ہے انشاءاللہ۔ مسجد میں جانا ہے، جنازے